الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا توجہ میری طرف ہو. سکندر صاحب ابھی شادی میں دیر ہے، آپ اتنا شادی کا نہ سوچیں. ہماری گفتگو ظنون معتبرہ میں تھی. ظنون کے حوالے سے قانون اولی تو یہ تھا کہ اس پر عمل کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، الا ما خرج بدلیل، مگر وہ ظنون جو دلیل کے ذریعے خارج ہوں اس حرمت عمل سے. تو ان میں سے دو ظن آپ پڑھ کر آئے، ظواہر کتاب اور شہرت فتویہ. آج آپ خبر واحد کے بارے میں پڑھیں گے اور کچھ یوں سمجھے اس بحث میں وارد ہوں گے. مکمل بحث 3 سے 4 دن چلے گی. پہلے سنت کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ سنت کسے کہتے ہیں، اس کے بعد سنت کتنے طریقوں سے نقل ہوتی ہے. سنت اہل سنت کے نظر میں قول، فعل، تقریر نبی کو کہتے ہیں، اور شیعوں کی نظر میں سنت قول، فعل، تقریر معصوم. کیا فرق ہے بھائی؟ ہم شیعہ اپنے 14 معصوم مانتے ہیں. سب سے پہلے رسول اکرم ہے اور آخری امام زمانہ ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر معصوم کوئی فرمان دے کہ بھائی مسواک کیا کرو تو یہ ہمارے لیے سنت ہے. یا معصوم قول نہیں کرتا بلکہ وہ ہمارے سامنے خود مسواک کرتے ہیں، ان کا عمل یہ بھی ہمارے لیے سنت ہے، ٹھیک ہے. یا معصوم نے نہ کچھ فرمایا نہ کوئی عمل کیا بلکہ ہم نے ان کے سامنے مسواک لگانا شروع کیا، انہوں نے ہمیں منع بھی نہیں کیا، ہمیں انہوں نے دیکھا، ٹھیک ہے، اور کوئی ان کے لیے مجبوری بھی نہیں تھی، پھر بھی وہ خاموش رہے، تو اس کو بولیں گے تقریر، بے معنی تائید، تصدیق، ٹھیک. تو یہ تینوں ہمارے لیے کیا ہے؟ سنت ہے. لیکن ہمارے برادران کے لیے صرف نبی کریم کا قول، فعل، تقریر سنت ہے، ٹھیک. تو ہمارے فقہ کے 4 ادلہ میں سے ایک دلیل کیا ہے؟ سنت، قرآن، سنت، اجماع، عقل، ٹھیک ہے. اب فرماتے ہیں کہ ہمارے ائمہ معصومین کیا راوی ہیں؟ کہتے راوی نہیں ہیں، یعنی ان کی حیثیت عام راویوں والی حیثیت نہیں بلکہ یہ اس سے بڑھ کر ہیں. کہتے ہیں اگر ایسے ہے تو پھر یہ جب بھی کوئی بات نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان جدنا، ہمارے نانا ایسے فرمایا کرتے تھے. جیسے روایت میں دوسرے راوی بھی نقل کرتے ہیں تو یہ بھی نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں ہاں وہ ایک تیمناً و تبرکاً ایک بات کو روایت کی صورت میں پیش کرتے ہیں، الگ بات ہے، ورنہ یہ نبی نہیں ہے، لیکن یہ شریعت ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور یہ گویا کہ شریعت کے محافظ ہیں. اب تقریر کے نقل ہونے کے 3 طریقے ہیں، یا متواتر ذریعے نقل ہوگی، یا مستفید طریقے سے نقل ہوگی، یا خبر واحد کے ذریعے نقل ہوگی. متواتر کا مطلب یہ ہے کہ نقل کرنے والے اتنے لوگ ہیں کہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے. مثلا میں نے مشاہد سے پوچھا کہ بھائی اسلام میں پانی کا کیا حکم ہے؟ کہا کہ بھائی نبی کریم نے فرمایا پاک ہے. اقبال نے بھی کہا کہ نبی کریم نے کہا پاک ہے. نسیم نے بھی کہا کہ نبی کریم نے کہا پاک ہے. ایسے 50-100 آدمی کے پاس میں چلا گیا، سب نے کہا کہ نبی کریم نے پانی کو پاک کہا ہے، ٹھیک ہے. اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اتنے لوگ اس جھوٹی خبر پہ متفق نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. تو ایسے
ذریعے اور اس طریقے سے جو خبر نقل ہوئی، اس نقل کو کہتے ہیں متواتر طریقے سے نقل ہونا. اور یہ تواتر جو ہے یہ بھی یقین کا سبب بنتا ہے، ظن کا سبب نہیں بنتا. یہ تو یقیناً حجت ہے. مستفیض کا مطلب یہ ہے کہ نقل کرنے والے تواتر کی حد تک تو نہیں پہنچے ہیں لیکن اتنے کم بھی نہیں ہیں. مستفیض یعنی کافی حد تک وہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو عام طور پر اس کو بھی ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی رہی بات خبر واحد. خبر واحد والی وہ ہے کہ راوی اتنے کم ہیں کہ ان میں جھوٹ کا احتمال ہے کہ شاید یہ جھوٹے ذریعے سے چیز کو نقل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کہ آیا خبر واحد حجت ہے یا خبر واحد حجت نہیں ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں حجت ہے، بعض کہتے ہیں حجت نہیں. وہ افراد جو کہتے ہیں حجت ہے وہ بھی اپنی طرف سے دلیل پیش کریں گے، اور وہ افراد جو کہیں گے کہ حجت نہیں ہے وہ بھی دلیل پیش کریں گے. ٹھیک ہے، تو دلیل کو دیکھیں، آج پڑھیں یا کل پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثالث، تیسری فصل بیٹا ظنون معتبرہ میں سے حجیت و سنت، حجت ہونا سنت کا. اب بھائی جلدی کرو، کتاب ان کو کھول کے دو سکندر اور شیر کو. تو آپ کا کون سا صفحہ وہی بتائے نا ان کو. حجیت سنت، سنت کا حجت ہونا. کون سی سنت؟ المحکیت، جس سنت کی حکایت کی گئی ہے بخبر الواحد، خبر واحد کے ذریعے. السنت فی مصطلح فقہاء اہل سنت، سنت اہل سنت کے فقہا کے اصطلاح میں ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم کا قول ہے یا نبی کریم کا فعل ہے یا نبی کریم کی کیا ہے بیٹا تقریر ہے. والمعصوم من ائمۃ اہل البیت، اور معصوم اہل بیت علیہ السلام کے ائمہ میں سے یجری قولہ و فعلہ و تقریرہ عندنا، جاری ہوتا ہے معصوم کا قول، جاری ہوتا ہے معصوم کا فعل، جاری ہوتی ہے معصوم کی تقریر عندنا ہمارے شیعوں کے نزدیک. مجرا قول نبی و فعل نبی و تقریر نبی، نبی کریم کے قول کے برابر ان کا قول ہے، نبی کریم کے جو ہے فعل کے برابر ان کا فعل ہے، نبی کریم کے تقریر کے برابر ان کی تقریر ہے. وَلِأَجْلِ ذَلِكَ، اسی بات کی وجہ سے. کون سی بات؟ کہ معصوم کا قول فعل تقریر بھی نبی کے قول فعل تقریر کی طرح ہے. تطلق سنت عند الامامیت، استعمال کیا جاتا ہے سنت کو شیعوں کے نزدیک علی قول المعصوم و فعل المعصوم و تقریر المعصوم، دون ان تختص سنت بنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسا نہیں ہے کہ سنت مخصوص ہے نبی کے ساتھ شیعوں کے نزدیک، ان برادران کے پاس تو ایسا ہے. وَلَيْسَ أَئِمَّةُ أَهْلِ الْبَيْتِ علیہ السلام من قبیل روات، اور اہل بیت علیہ السلام کے جو امام ہیں وہ عام راویوں کے بھائی لسٹ میں شامل نہیں تھے. قبیل ویسے تو قسم، لیکن یہاں پر آپ لسٹ کہیں یا ان جیسے نہیں ہیں. وَإِنْ كَانُوا يَرْوُونَ عَنْ جَدِّهِمْ علیہم السلام، اگرچہ وہ روایت نقل کرتے ہیں اپنے نانا سے. بل ہم، تو بھائی پھر ہم امام کو کیا مانیں؟ راوی تو ہے نہیں، کیا مانیں؟ بل ہم، بلکہ یہ ائمہ المنصوبون من اللہ تعالی علی لسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ تعالی کی طرف سے معین کیے گئے ہیں نبی کے زبان پر. کس کے لیے معین کیے گئے ہیں؟
بتبلیغ الاحکام الواقعیہ، کہ وہ تبلیغ کریں حقیقی حکم کی. بیٹا واقعی کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ظاہری حکم، ٹھیک ہے، ظاہر بھائی یہ ٹیبل پاک ہے یا ناپاک، آپ کے ظاہراً تو پاک ہے، حقیقت کا خدا کو علم ہے، ہمیں علم نہیں ہے. ائمہ معصومین بھی جو ہے ظاہری نہیں بلکہ حقیقی وہ احکام کی تبلیغ کرتے ہیں. فقد رزقوا من جانب ہی سبحانہ، بتحقیق ائمہ کو رزق میں دیا گیا ہے خدا کی طرف سے علم لصالح الامت، صالح بمعنی اصلاح، امت کی اصلاح اور امت کی مصلحت کے لیے. کما رزق مصاحب النبی موسیٰ علیہ السلام علما، جیسے حضرت موسیٰ کا بھی ایک سفر کا ساتھی تھا، اس کو بھی اللہ نے علم دیا تھا، من دون ان یکون نبیا، جبکہ وہ نبی نہیں تھا. یعنی اقبال یہ آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس علم ہو اس کا نبی ہونا ضروری نہیں ہے. قال سبحانہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فوجدا عبدا من عبادنا، فوجدا، وجدہ بیٹا تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ اور اس کے ساتھی نے پایا ایک بندہ من عبادنا جو ہمارے بندوں میں سے تھا، آتیناہ رحمتاً من عندنا، ہم نے اسے اپنی طرف سے رحمت عطا کی، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا. فعندہم علم شریعت، بس ائمہ کے پاس شریعت کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وَإِن لَمْ يَكُنُوا أَنْبِيَاءَ وَلَا رَسُولًا، ہاں وہ ائمہ نہ انبیاء ہوتے ہیں نہ رسول ہوتے ہیں، لیکن شریعت کا علم ان کے پاس ہوتا ہے. ثم ان الخبر الحاکیہ لسنت، وہ خبر جو حکایت کرتی ہے سنت کی، اما خبر متواتر او خبر واحد، یا وہ خبر متواتر ہوتی ہے یا خبر واحد ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ثم ان الخبر الواحد، بھائی پھر خبر واحد، اما منقول بطرق متعددت، یا تو متعدد ذریعوں سے جو ہے کیا ہے وہ نقل کی جاتی ہے، من دون ان یبلغ حد تواتر، تواتر کی حد تک نہیں پہنچتی ہے، فہو مستفیض، اس کو کیا کہتے ہیں مستفیض، والا فغیر مستفیض. لیکن اگر طرق متعدد نہ ہو، وہ ایک دو طریقے سے نقل ہو تو پھر وہ غیر مستفیض ہے. ولا شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں، فی ان الخبر المتواتر یفید العلم، کہ خبر متواتر مشاہد صاحب وہ علم کا اور یقین کا سبب بنتی ہے. ولا کلام فی حجیت ہی، اور پھر تو کوئی بحث اور جھگڑا ہی نہیں ہے کہ خبر متواتر ہمارے لیے کیا حجت ہے. وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي حُجِّيَّةِ خبر الواحد، بتحقیق ہماری بحث اور گفتگو جو ہے وہ خبر واحد کی حجیت میں ہے. اعم من المستفیض وغیر المستفیض، یہاں پر یہ جو خبر واحد ہے یہ شامل ہے خبر مستفیض کو بھی خبر غیر مستفیض کو بھی. فقد اختلفت کلمت اصحابنا فی ذالک، بتحقیق اختلاف ہو گیا ہے ہمارے علماء کا فی ذالک، اس خبر واحد کے حجیت ہونے میں. ذهب شیخ المفید وسید المرتضی والقاضی ابن براج وطبرسی وابن ادریس الى عدم جواز العمل بالخبر الواحد فی الشریعہ. یہ اتنے علماء، کتنے؟ شیخ مفید ہے، سید مرتضی ہے، قاضی ابن براج ہے، طبرسی ہے، ابن ادریس ہے، وہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے عمل کرنا خبر واحد پر شریعت میں. وذهب شیخ توسی، اور نظریہ دیا ہے شیخ توسی نے، ٹھیک ہے. وکاتبۃ المتاخرین، کاتبہ یعنی ٹوٹل، اور ٹوٹل جو ان کے بعد والے علماء ہیں الی حجیت ہی، وہ کہتے ہیں خبر واحد حجت ہے. والمقصود فی المقام، کہتے ہیں اس مقام پر جو چیز ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارا مقصد ہے، وہ حجیت، اس بات حجیت ہی بالخصوص، وہ یہ ہے کہ ہم ثابت کریں کہ خبر واحد خاص طور پر حجت ہے. وہ فی الجملہ
مقابل سلب الکلی، اور ہم سلب کلی کے مقابلے میں اس کو حجیت ثابت کریں. سلب کلی کیا؟ یعنی وہ کہتے ہیں بالکل حجت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں حجت ہے، لیکن تمام موارد میں حجت ہے، یعنی ہم اس کے ساتھ بحث نہیں کرتے. فی الحال جیسے ہے نا کہ بھائی پہلے اصل موٹی بات کو تو ثابت کرو. ایک بندہ کہتا ہے کہ مدرسے میں ایک طالب علم بھی نہیں ہے، میں کہتا نہیں ہے، ٹھیک. اب وہ میں ثابت نہیں کرنا چاہتا کہ لما کا ہے، سیوطی کا ہے، مقدم ہے، ٹھیک ہے. ایک ہے نہیں، یہ ہے سلب کلی، اس کے مقابلے میں پھر ہونا یہ ہے وجود. اما البحث عن صحت حجیت ہی، لیکن بحث کرنا کہ خبر واحد کی کتنی جو حجیت وسیع ہے، سنشیر الیہا، ہم عنقریب اشارہ کریں گے اس صحت حجیت کی طرف، بعد الفراغ من عن الادلت، جب ہم فارغ ہو جائیں گے ادلہ حجیت سے. پہلے حجیت کو تو ثابت کریں. وقت استدلوا علی حجیت ہی بالادلت الاربعۃ، کہتے ہیں علماء نے استدلال کیا ہے خبر واحد کی حجیت پر جناب جو ہے ادلہ اربعہ کے ساتھ. تو اگر کہیں تھوڑی سی یہ آیت پڑھ لیں یا تو بس کریں. ہاں بھائی صحیح ہے، درس کم ہوا، 17 منٹ درس ہوا ہے.